بھی ہمارے لاہور کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان تمام کے جو محرر صاحبان ہیں وہ یہاں پہ یہ جو ہماری نشست ہے، یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے، یہ وہ لوگ موجود ہیں سر۔ بنیادی طور پہ یہ سی سی پی صاحب کا اور ڈی آئی صاحب آپریشنز کا ایک ویژن تھا کہ ہم لوگ سینئر آفیسرز کے ساتھ تو انٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن جو بیسک ایک اکائی ہے، اور میں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایس ایچ او سے بھی زیادہ جو ملٹی ڈائمینشنل قسم کے چیلنجز ہیں وہ ایک محرر کو کسی تھانے میں فیس کرنے پڑتے ہیں۔ تمام ایسے کام اگر ہم لوگ ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں تو الٹیمیٹلی ان کی انجام دہی جو ہے وہ ہم لوگ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ محرر نہیں کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس تناظر میں ان کا سر یہ کورس ہم لوگوں نے شروع کروایا ہے، اور اس میں تقریباً کوئی 10 دنوں سے جو ہے کنٹینیوسلی اس میں سی سی پی صاحب خود آ کے بھی لیکچر دیتے ہیں۔ ان سے ہمارا ایک بڑا ہی ایک پازیٹیو قسم کا انٹریکشن چل رہا ہے سر۔ اسی تناظر میں آپ کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ تھوڑا سا کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، ہمارے مورال کو اپ کرنے کے حوالے سے آپ اگر تشریف لائیں گے تو اس سے نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑھ جائے گا بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی جو کہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہیں یا بیک سائڈ آف دا مائنڈ جو ہے وہ چلی گئی ہے سر۔ تو میں سر آپ کو ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ہماری کلاس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں، اور سیشن کے اینڈ پہ میری صاحبان سے بھی گزارش ہوگی کہ اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا سوال آپ کے ذہن میں آئے جو آپ شاہ صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جب بھی انہیں کال کی گئی ہے تو ایک کال پہ ہی آج بھی ان کی کوئی ایسی کوئی کمٹمنٹ تھی، لیکن میں نے کہا کہ سر آج ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف پولیس والوں کو نہ سکھاتے رہیں بلکہ کوئی دوسرے صاحبان بھی آ کے ہمیں کوئی اچھی باتیں سکھائیں۔ سر اوور ٹو یو سر۔ میری آپ کے ساتھ گفتگو اس سے پہلے، کیونکہ بے شمار پلیٹ فارمز پہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بات چیت کرنے کا، اور پولیس کی اکیڈمیز، کالجز، جتنے ادارے پولیس کے ہیں، فوج کے ہیں، باقی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، مجھے سب جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے جو مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، میں اسی سوال سے آج کی نشست کا آغاز کروں گا۔ بے شمار لوگ، بے شمار دوست اور احباب، بالخصوص جو تھوڑا سا قریبی تعلق رکھتے ہیں، فرینک ہیں، جو یہ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹرینیز عام طور پہ سوال نہیں کرتے، یہ سوال دوست احباب، فیملی، بیوی بچے سوال کرتے ہیں کہ قاسم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ساری کی ساری آپ کی ٹاکس ہیں، ویڈیوز ہیں، نشستیں ہیں، گفتگو ہے مختلف اداروں میں، کیا اس سے کوئی بدل سکتا ہے؟ کسی کی زندگی بدلتی ہے؟ کیا اس سے معاشرہ اور ملک بدل سکتا ہے؟ کیا کوئی تبدیلی اس سے آ سکتی ہے؟ تو میں ایک جواب پھر انہیں دیتا ہوں۔ وہ جواب کے 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک حصہ یہ بن جاتا ہے کہ دیکھیں، جو حکم ہے ہمیں قرآن اور حدیث کے تمام جو کنسپٹس ہیں، اس میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ کبھی بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو جب یہ حکم ہے کہ رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو پھر آپ اپنی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں۔ اپنی کوشش جون سی آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کوشش جون سی کہاں جا رہی ہے، اس کے نتیجے جون سے کہاں جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آگے ابراہیم تھی تو اس وقت میں کوئی چڑیا، روایت ہے کہ اپنی چونچ میں چند بوندے پانی کی لے کے اس کو بجھانے کے لیے جا رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ یہ آگ بہت بڑی ہے اور تمہاری چونچ بہت چھوٹی سی ہے، چند بوندوں سے آگ نہیں بجھے گی۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ مجھے کہے گا کہ جب آگے ابراہیم تھی تو تو نے کیا کیا، تو کم از کم میں یہ کہنے کے قابل ہوں گی کہ میرے مالک میری جتنی چونچ تھی اتنی بوندیں میں نے اٹھا کے اس آگ کو بجھانے پہ لگا دی۔ حضور والا، ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے، ایک کیپیسٹی ہے، آپ انتہائی قابل احترام ہیں، یہ میرے دل کی عطا فیلنگ ہے، میں اس کو بنا کے نہیں بیان کر رہا، میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں ایک احترام ہے آپ کے لیے، دل سے ایک محبت ہے، خیر کی دعا بھی آپ کے لیے۔ کیوں ہے؟ ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اچھے سلوک کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے گھر والے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ کے اچھے سلوک کے حقدار، جس کا سب سے پہلا حق ہے، وہ کون ہے جی؟ آپ کے اپنے گھر والے ہیں۔ حضور والا، میرا ماننا یہ ہے کہ جو میرے سامنے آڈینس میری بیٹھی ہوئی ہے، آفیسرز آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے گھر والے ہیں۔
اگر ہمارا رویہ، ہمارا انداز آپ سے بہتر نہیں ہوگا تو یہ دراصل ہم حق تلفی کریں گے. یہ معاشرہ، یہ شہر، یہ ملک، یہ آج ہمارے پاس ہے، کبھی ہمارے بڑوں کے پاس تھا. آپ لاہور سے جو بلانگ کرتے ہیں، اس ملک سے، اس شہر سے جو بلانگ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کبھی بڑے تھے، انہیں خبر ہی نہیں تھی یہ وقت بھی آنا ہے. حضور کبھی ہم نے بھی نہیں ہونا، ایک وقت وہ ہونا جو ہماری اگلی نسلوں کا وقت ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو تمہارے اپنے گھر والے ہیں. حضور والا اگر آپ بہتر ہوں گے یہ شہر بہتر ہوگا، آپ بہتر ہوں گے ملک بہتر ہوگا، آپ بہتر ہوں گے میرے بچے محفوظ آپ کی وجہ سے ہیں، ہمارے گھر محفوظ آپ کی وجہ سے ہیں. اور اللہ سے دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے آپ کو اعزاز دیا. ایک واحد شعبہ فورسز کا ہے ہمارا، پولیس، فوج. جو جاگتے ہیں تو شہر سو سکتا ہے. اب جاگنا اور شہر کا سونا آپ کے دم سے ہوتا ہے، اداروں کے دم سے ہے نا جی. اگر گشت نہ ہو رہا ہو، پولیس نہ ہو، ادارے نہ ہو، فوج نہ ہو، پہرا نہ ہو، ناکے نہ ہو، تو یقین کیجئے گا یہ شہر ملک کچھ نہ بچے. آپ کے دم سے ہے. شہید ہم ہوتے ہیں، گولی ہم کھاتے ہیں، گولا ہم کھاتے ہیں. یہ سب ہماری قربانیوں سے سب خیر کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے یہ خیر کی زندگی گزارنے والے، میں مانتا ہوں کہ جب ہم زندگی اپنی پروفیشنل گزارتے ہیں تو ہماری موٹیویشن لو ہو جاتی ہے. لوگ رویہ، لوگوں کا عمل، لوگوں کا نظریہ، لوگوں کی رائے، لوگوں کی کرٹیسزم ہمارا مورال ڈاؤن کر دیتی ہے. لیکن جب آپ یہ رکھیں گے کہ میرا کام میری عبادت ہے، میرا کام میری وہ عبادت ہے جس میں برداشت کرنا بھی عبادت ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کسی نالائق کی نالائکی کو برداشت کرنا بھی عبادت ہے. کسی سمجھدار کی سمجھداری تو اچھی بات ہے، لیکن نالائق کی نالائکی کو برداشت کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. آج کی دوسری حدیث آپ کے پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. اور عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضور جو آپ کے پاس آتا ہے نا، اس کو قانون کا نہیں پتا ہوتا، اس کو شکوں کا نہیں پتا ہوتا، اس کو دفاع کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو لا اینڈ آرڈر کا پتہ نہیں ہوتا. وہ محرر کے دم پہ ہوتا ہے، وہ ایک آفیسر کے دم پہ ہوتا ہے، وہ ایس ایچ او کے دم پہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں جدھر توڑنا انہوں نے توڑ دینا. وہ یقین کرتا ہے میں ٹریننگ کو آپ سے بہتر جانتا ہوں گا، پولیس کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، ہم دونوں سے بہتر میڈیکل لائن کو ڈاکٹر جانتا ہوگا. جس کا جو فیلڈ ہے، جس کا جو شعبہ ہے، میں آپ کو ایٹم بم سمجھاؤں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن سائنسدان سمجھائے تو سمجھ آ جائے گا. آپ مجھے قانون یا پولیس سمجھائیں کہ کس دفعہ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، کون سا قانون کس طرح سے ایک مسل لکھی جاتی ہے، کس طرح سے ایک پرچہ ہوتا ہے اور کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو آپ کے پاس چل کے آتا ہے اس کو آپ کے شعبے کا علم نہیں ہوتا، اس کے پاس آپ کے برابر کی عقل نہیں ہوتی. اور اگر آپ اپنی عقل کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا. جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس فہم نہیں ہے، اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ نے عقل کی بھی زکوٰۃ دی. ہم ساری زندگی مال کی زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. خدا کے بندو صحت کی بھی زکوٰۃ ہے، طاقت کی بھی زکوٰۃ ہے، فہم کی بھی زکوٰۃ ہے، علم کی بھی زکوٰۃ ہے. اور آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے شعبے کی بھی زکوٰۃ ہے. شعبے کی زکوٰۃ وہ ہے کہ جو نہیں جانتا آپ کا رویہ، آپ کا اچھا طریقہ وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. اب سر یہاں تک میرا ایک چھوٹا سا تھیسس مکمل ہو جاتا ہے کہ دراصل ہمارا کام ہماری عبادت ہے. اور کیسے جی؟ اگر صرف کام کرتے ہوئے آپ کی نیت بدل جاتی ہے وہی کام عبادت ہو جاتا ہے. کام کرتے ہوئے صرف آپ کی نیت بدلی ہے، نیت یہ ہو گئی ہے کہ میرا کام جو ان سا اس سے مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے، میرا کام جو ان سے اگر اس میں میرا مطمئنہ نظر یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے گا، یہ میرے رسول کا حکم ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ آپ کا کام عین عبادت ہو جائے گا، عین عبادت. دوسرا تھیسس آج کا کیا ہے؟ آج کی جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس نے کمال کر دیا. وہ کہتی ہے کہ جی جو جملے، جو لفظ، جو سینٹنس، جو رویہ آپ کسی کے ساتھ اپناتے ہیں اس کا کسی بھی اثر تو بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے اثر آپ پہ ہوتا ہے. کیا میں نے بات کہی ہے؟ اس کو دہرا رہا ہوں.
میرا بولا ہوا جملہ جو آپ کے کانوں میں گیا ہے اس کا ایک اثر آپ پہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ یہ آپ کو اثر دے یہ مجھے اثر دیتا ہے. یعنی میری بات بھی دوسروں کو اثر دے رہی ہے، میرا رویہ بھی دوسروں کو اثر دے رہا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں کوئلے کو پکڑ کے، گرم کوئلے کو کسی کو مارنا ہے تاکہ اس کو گرم کوئلہ لگے وہ جل جائے. ایمانداری سے بتائیں پہلے ہاتھ کس کا جلے گا؟ اپنا جلے گا. میں نے کسی کو پھول جو ان سے ہے وہ مارنا ہے، مسل کے پھینکنا ہے، اس کو غصے سے چلے پھینکنا ہے، لیکن جو میرے ہاتھ میں چیز ہے وہ میرے ہاتھوں میں خوشبو چھوٹ جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز تھی وہ جلنے والی نہیں تھی، وہ اچھی چیز تھی. تو میں نے جب اس کو پھینکا یا مارا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ میرے ہاتھ میں بھی خوشبو رہ گئی. حضور والا آپ کے الفاظ، آپ کے جملے، آپ کا رویہ کوئلہ بھی ہو سکتا ہے اور پھول بھی ہو سکتا ہے. کھلی ڈلی آپشن. جب تک زبان سے جملہ نہیں نکلا ہوتا یہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. اور زبان کا نکلا ہوا جملہ اور کمان سے نکلا ہوا تیر برابر ہے. کمان سے تیر نکل جائے واپس نہیں آتا، زبان سے جملہ نکل جائے تو واپس نہیں آتا. اور طے کر لیجئے کہ آپ کے رویے، آپ کے جملے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کسی کو نقصان بعد میں ہوگا. سب سے پہلے نقصان کس کو ہوگا؟ کیونکہ جو چیز آپ نے رکھی ہے وہ رکھنے والی چیز برتن میں زہر ہو، انڈیل دیں، اس برتن میں زہر کا اثر رہ جائے گا، اس کی طے کوٹڈ ہو جائے گی اس کے اوپر، اور اس کو دھوئے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے. ہم بھی برتن کی مانند ہی، ہمارا زبان، ہمارا دل بھی برتن کی مانند ہے. اگر ہماری سوچ، ہمارا نظریہ منفی ہے، اگر ہم اس سوچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ سختی سے بات کروں گا تو اس کو پتہ لگے گا میں محرر ہوں، اس کو ذرا پتہ لگنا چاہیے، تو یقین کیجئے گا یہ سوچ اس کو نقصان اتنا نہیں پہنچائے گی جتنا آپ کو پہنچائے گی. ایک بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر بندے کو پتہ لگ جائے نیکی کیا ہے اور اصل میں بدی کیا ہے تو خدا کی قسم انسان غلطی کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ. جب اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے گناہ سے نقصان میرا کتنا ہونا ہے. غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ بندے کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ جی نظروں کا دھوکہ کیا ہوتا ہے. سراب لگ رہا ہوتا ہے سامنے پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. زندگی میں بھی ایسی ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، ہماری بڑی ٹور بن رہی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا پریکٹیکلی نہیں ہوتا. آپ اگر 20-50 سال زندگی میں ریسرچ کریں لوگوں کی زندگیوں پہ، دیکھیں سر اس لاہور کے تھانوں میں محرر جو ان سے، میرا پردادا سر محرر تھا، عاطف صاحب، اسی لین میں، اسی لاہور میں. اور وہ ٹائم تھا جب غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی، تو اس کی ڈیوٹی جو ان سی تھی وہ ریجن میں لگی ہوئی تھی، تو اسے آرڈر تھا اس دن کہ تم نے تھانہ نہیں چھوڑنا اور جنازے میں شامل نہیں ہونا، کہ ڈیوٹی تھی. اس نے اس دن ریزائن کر دیا تھا. اس نے ریزائن کر کے غازی علم الدین کا جنازہ ضرور پڑھ لیا تھا. اس نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، عاشق رسول کا جنازہ میں نے ضرور پڑھنا ہے، نوکری جائے بہاڑ میں. ٹھیک ہے جی، اس کا ایک نظریہ تھا، اس کی سوچ تھی. لیکن اس نظریے سوچ کو 50 60 70 سال پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں، سارے فیملی کے بچے بیٹھ کے پردادے سے شروع کر کے آج، تو ہم یہ مانتے ہیں کہ حق حلال کا ٹکر بھی نسلوں پہ اثر ڈالتا ہے. جو رزق حلال ہے یار، ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، ہم سب کے سب دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نامی وہاں مٹ جائیں گے. حضور والا دعویٰ کرتے ہیں عملی طور پہ کیا؟ میرے رسول نے فرمایا جو رشوت لیتا ہے یا دیتا ہے ہم میں سے نہیں ہے. رسول کی بات پہ بھی عمل کرنا ہے. میں بھی کرپشن کر سکتا ہوں، میری کرپشن کی شکل اور ہوگی نا سر. میری کرپشن کیا ہوگی کہ جو میں لیکچر دیتا ہوں، چیزیں بتاتا ہوں، غلط کنسپٹ دے دوں، گمراہ کر دوں، مس گائیڈ کر دوں. سر آپ کے تو سامنے بیٹھا ایک بندہ متاثر آپ سے ہوتا ہے، میرے ایک جملے سے 5000 بندہ متاثر ہو جاتا ہے. جواب دی ہے نا جی. میں نے بھی تو سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے ادارے میں کسی میں جانا ہے، میں نے گائیڈ کرنا ہے، میں نے مینٹورنگ کرنی ہے، تو میرے جملے کہاں جا رہے ہیں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے ہماری زندگی میں رزق حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت والا ہوتا ہے. خدا کے بندو یہ پکا نظریہ پکڑ لو. تھوڑا رزق ہے، اگر رزق حلال ہے نا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں آپ کی نسلوں کو بنا دے گا وہ ٹکر حلال. لیکن اگر ملاوٹ ہو گئی ہے نا تو بندے کو اس کی پلنٹی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن مفہوم میں آتا ہے کہ اس کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. ایک ان میں سے گناہ کیا ہے؟ اگر آپ والدین کے گستاخ ہیں، آپ کی اولاد گستاخ ضرور نکلے. اگر آپ نے بدتمیزی اپنے والدین سے کی ہے تو وہ بدتمیزی کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کے بچے آپ کو سڑکوں پہ رسوا کریں گے، آپ کے منہ میں دوائی نہیں ڈالیں گے. دوسرا گناہ یہ ہے اگر آپ نے ظلم کیا
ظلم کا مطلب یہ ہے کسی کا نقصان ایسا ہو گیا کہ اس کی نسل یا اس کی زندگی ڈیمیج ہو گئی ہے، رول گیا وہ. میں جیلوں میں جا کے بھی قیدیوں کو پڑھاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار تسی غیرت تے قتل کیتا ہونا ہے، لڑائی کیتی ہونی ہے، ہن غیرت دسو کیڑی ہے یار. تہاڈیاں ماواں بھੈਣਾں جڑیاں نے وہ جدوں تانوں ملن آندیاں نے تے کیڑی کیڑی اکھ ویکھدی ہے. غیرت تے معاف کر دیندے، تسی غیرت تے آ کے بندہ مار سٹے یا لڑ پے، اے غیرت نہیں سوچی کہ بعد دے وچ کی ہونا. تصویر کا ایک رخ ہم دیکھتے ہیں نا کہ میں تو مکا دیتی نا، بعد میں نہیں سوچا چیزیں مکتی نہیں ہیں، چیزیں چل پڑتی ہیں، اور چلتے چلتے نیکی یا بدی ہماری زندگی میں کئی جگہ گلے پاڑی ہوتی ہے. تو اس میں سے ایک ظلم جو زندگی میں ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، آخرت سے پہلے بھگتنا پڑ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کا ایسا ظلم جس سے کسی کی زندگی، اور یقین کیجئے گا جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک محرر تحریر کر رہا ہوتا ہے، ایک اپلیکیشن سے کنورٹ ہوتا ہے ایک اپلیکیشن پرچے کی شکل میں، اگر اس میں جھوٹ ہے یا غلط ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو آفیسر آپ کے بیٹھے ہوئے یہ ہلا شری دینے آیا ہوں کھلے لفظوں میں، خدا کے لیے افسر کو ناراض کر دیں، اللہ کو ناراض نہ کریں. فار گاڈ سے اللہ کا واسطہ ہے، معذرت کرنے زیادہ سے زیادہ پیٹی اتر جائے گی، زیادہ سیٹ ہٹ جائے گی، زیادہ تھانہ بدل جائے گا، 6 مہینے بعد پھر ایکٹیو ہو جائیں گے. اللہ عزت دینے والا ہے. ایک وقت کی ناکامی کسی اور وقت کی اللہ کامیابی بنا دیتا ہے. میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو، عاطف صاحب، بڑے لوگوں کو ہارنا سکھایا ہے. یار ہم جیتنا ہی سیکھتے، صرف زندگی میں ہارنا سیکھیں، ہار کو ماننا سیکھیں، اور اللہ کے لیے ہارنا سیکھیں. قربان جائیے، کیا ہار ہوگی امام علی مقام کی، ایسی ہار پہ ہم قربان جائیں. اور کیا وہ گھٹیا جیت ہوگی جو یزید کی جیت تھی. آج تک دنیا جو ان سے لعنت بھیج رہی ہے اس جیت پہ، وہ جیت پہ لعنت ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ ہار جو ان سے اس پہ ہم قربان جانے کو تیار ہیں جو اللہ کے لیے. تو حضور والا اپنی زندگی میں افسر سے ڈرنا چھوڑیں، اللہ سے ڈرنا شروع کریں. افسر سے اس لیے ضرور ڈریں کہ اصول کو زیادہ بہتر جانتا ہوگا، حق کی بات کرے ڈریں، سچا انسان ہے ضرور ڈریں، کریکٹر فل ہے ضرور ڈریں، لیکن فار گاڈ سے اگر اللہ سے اجر دینا ہے تو اس سے بڑا اجر کوئی نہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنی محدود سی زندگی میں، محدود سے وسائل میں کسی نہ کسی شکل میں ایک مجاہد ہے. آپ کا ویپن سے بھی جہاد ہے، آپ کا قلم سے بھی جہاد ہے، میرا زبان سے جہاد ہے. میرے جہاد کی شکل کیا ہے؟ میں زبان سے جہاد کرتا ہوں، پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں، یوتھ کی برین واشنگ بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتا ہوں. میرے پیج پہ اگر پولیس کی کوئی ویڈیو، میں ذاتی طور پہ میں پولیس کو جس طرح میں جانتا ہوں، میں تو اچھا جانتا ہوں، میرا پولیس کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا ایکسپیرینس ہے. جہاں جہاں میں نے پڑھایا، جہاں جہاں عزت کمائی ہے، یہ محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے لوگ ہیں. صرف ہوتا کیا ہے، محبت ملے نہ تو محبت کرنے کو دل نہیں کرتا. نہیں جی، میں پورے شہر کی طرف سے، پورے لاہور کے تمام لوگوں کی طرف سے آپ سے محبت کرنے آیا ہوں. آپ کا اگر محبت کرنے کو، میری اس بات کو یاد رکھ کے نا، آپ کے پاس جو آیا ہوگا نا وہ بیچارہ مظلوم، اس سے محبت ضرور آپ نے کرنی ہے. کیوں؟ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، سر نے کہا تھا، دل کی دعاؤں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار مجھے آپ سے محبت ہے. آپ لوگ ہیں تو میرا شہر چل رہا ہے، آپ نہیں ہیں میرا شہر نہیں چل سکتا. میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، میرا شہر محفوظ نہیں ہے، میری فیملی محفوظ نہیں ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہمارا یہ ہے کہ اپنی ہم اس زندگی میں اپنے کام کو کرنا ہی ہے. کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا بہادری سے کر لیں، کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا جرت سے کر لیں، کیوں نہ اس کام کو تھوڑا سا ہمت سے کر لیں، کیوں نہ اس کام میں تھوڑی سی نیت بدل لیں، اتنی نیت بدل لیں کہ ہمارا کام تو کام رہے لیکن کام کے ساتھ اس کا اجر بھی ملنے لگ پڑے، کام جو ان سا وہ اجر بھی دینے لگ پڑے. سر دیکھیں، یہ ہم جاب کر رہے ہیں، سیکنڈ آپشن تو کوئی نہیں ہے، جاب تو کرنی ہے. ایک اصول اور لے لیں چھوٹا سا، اور وہ اصول کیا ہے کہ اگر جاب کرنی ہے تو جاب کا گلہ نہیں کرنا. اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری کا گلہ نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے، میں کیونکہ میں بینگ اے ٹرینر میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں. چند دن پہلے بھی کچھ دوستوں کو میں بتا رہا کہ میں نے کچھ عرصے کی بریک لے لی، 3 مہینے کی بریک لے لی. مجھے ٹریول بہت زیادہ کرنا، بائی روڈ ٹریول، بائی ایئر ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑتا، دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا. تو میں کسی اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں نے گلا کیا، جی میں کہ جی میرا کی کام ہے گا، اب دیکھو جی میں تبلیغی جماعت کی طرح بوریا بسترا چکیا ہوتا تو مینوں موو کرنا پہنتا. تو کہتے ہیں پتر چھڑ دے. میں کہ چھڑ تو میں سکتا نہیں ہے، کیونکہ میرے بچوں کی روٹی یہ جڑی ہوئی ہے، میری عزت بھی یہ جڑی ہے، میری شناخت بھی جڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں پھر پتر رونا چھڑ دے، پھر رونا چھڑ دے. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں بڑی زیادتی کر رہا ہوں. اگر میں چھوڑ نہیں سکتا تو میں روتا کیوں؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟
ہم محرر ہیں، پولیس میں ہیں، وردی ہم نے پہنی ہوئی ہے، ہمیں اعزاز ہے نا پولیس میں. ہم جب بندہ نہیں ہوتا تو بندہ دعائیں مانگتا ہے. مٹھائی آپ میں سے کئیوں نے بانٹی ہوگی. جب پولیس میں ہم ایک حوالدار بھی بھرتی ہوتے ہیں، صحیح ہوتا ہے، 4 بندوں کو بندہ بتاتا ہے جی میں اے دیکھ میرا کارڈ، میں پولیس سے ہو گیا. حضور والا اگر نوکری کریں خوش ہو کے کریں، شکر ادا کر کے کریں، قدر کر کے کریں. آپ سے کئی گنا قابل لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے، نوکری نہیں ہے ان کے پاس. آپ کا واسطہ، میرا واسطہ عوام سے رہتا ہے. عوام میں آپ سے، میرے سے زیادہ قابل لوگ آپ کو ملیں گے جو بے روزگار ہیں، جو قتل کرنے پہ مجبور ہیں، جو جرائم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. اللہ نے آپ کو ایک عہدہ بھی دیا ہوا ہے. وہ چھوٹا سا عہدہ ہے لیکن عاطف صاحب نے بتایا بڑا اہم عہدہ ہے. محرر کو تھانے کی ماں کہا جاتا ہے، تھانے کی دائی ہوتی ہے، اس کے بغیر تھانہ نہیں چل سکتا. اس کے بعد اس کی افیکٹیوٹی بڑی ہے، اس کی تھوڑی سی سمجھداری کسی کی زندگی بچا سکتی ہے، اس کی تھوڑی سی بے وقوفی کسی کی زندگی تباہ کر کے رکھ سکتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا کام آپ کی نیت کے بدلنے سے عبادت بن جاتا ہے. اب کام دیکھیں، کام کرنا، میں نے کہا جی کام کو گلے سے نہیں کرنا. جب آپ کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کام کو گلے سے نہیں کریں گے تو خوش رہیں گے آپ. گلہ انسان کے مزاج پہ اثر ڈالتا ہے، موڈ کو آف کر دیتا ہے. اچھا خاصا بندہ گھر سے آیا، ناشتہ کر کے، پراٹھا کھا کے، چائے پی کے، بیگم کے ساتھ جو سا وہ شام کا وعدہ، اگر میں آواں گا تو انشاءاللہ باہر جاواں گے گھومن پھر بچوں کے نال. لیکن کیا ہوا جی، وہ کام پہ آیا تو اس نے ساتھ ہی گلا شروع کر دیا. اب پورے دن کا گلا کرتے 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 اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے بعض لوگ ان کا رویہ ان کو چبا کر دیتا ہے. میں نے کہا جی وہ کن کا رویہ ان کو چبا کر دیتا ہے؟ کہتے یار جو اپنا کام کرتے روتے بھی ہیں، ان کے چہرے چبے ہو جاتے ہیں. چبے ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ چبے چہرے کے ساتھ شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیگم کہتی صبح تسی کیسی جانا ہے، اور میں نہیں جانا، میرا دل نہیں کر رہا منہ لان اے بچے سائڈ تے کر لے، تینوں کی پتا میں کنی بستی کرائی ہے، میں کتنا کام کیتا ہے. تو وہ شام کو چبا ہو کے جب بندہ آتا ہے، اگر گلا چھوڑ دے، ذہنی طور پہ تیار ہو جائے، مسئلے رہنے ہیں. یہ کام ہی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. مسئلے رہنے، گلا نہیں کرنا، شکر ادا کرنا. میرے مالک تیرا شکر ہے میں کرسی کے اس طرف بیٹھا ہوں، ٹیبل کے اس طرف بیٹھا ہوں، اگر ادھر ہوتا میری حالت کیا ہوتی. ایک لمحے کے لیے سوچیے، اگر آپ کا خونی رشتے میں بھائی، خونی رشتے میں ایک بچہ، خونی رشتے میں آپ کا بیٹا سامنے بیٹھا ہو، آ کے اپلیکیشن دیا، آپ کی کیفیت کیا ہو؟ آپ اسی وقت ایکشن کریں گے. سر جو سامنے آ کے بیٹھا ہے وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ، لاہور میں ایک جگہ ہے رنگ محل، رنگ محل میں ایک بابا جی ہوتے تھے، ان کا نام تھا بابا فیروز، انتقال فرما چکے ہیں 60-70 سال پہلے. تو بابا فیروز کا مزار ہے میانی صاحب، اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو جو ان سے اس طرف غازی علم الدین، اس طرف ان کا مزار ملتا ہے بابا فیروز کا. بابا فیروز جو ان سے تھے وہ خود سے بناتے، جوتیاں بناتے تھے، اور نفیس انسان تھے. خود سے بنانے والا بابا فیروز، بڑا نفیس سا بابا. اب اللہ کی شان یہ تھی، بابا فیروز دعا مانگتا تھا، اللہ سن لیتا تھا. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن وہ صاحب دعا تھے. اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایک ولی اللہ کا دوستی کا تعلق دیا ہوا تھا. تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے چل کے ان کے پاس ریکویسٹ کے لیے آتے رہے، بابا جی دعا کریں. بڑا نفیس سا جوتیاں بنانے والا بابا. کسی نے بابے سے راز پوچھا کہ بابا جی راز بتائیں، آپ جوتیاں بناتے ہوئے موچی ہو کے ولی کیسے بن گئے؟ بابا جی نے کہا یار راز یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے میں خصے اور جوتیاں بنا رہا ہوں. 40 سال سے جوتی بناتے ہوئے، خصا بناتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ جس نے یہ پہننا ہے وہ میرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں. اگلا جملہ کیا کہا بابے نے؟ کہا جی نہ کام بڑے ہوتے ہیں نہ کام چھوٹے ہوتے ہیں، کاموں کی نیت کاموں کو بڑا بنا دیتی ہے، کاموں کی نیت کاموں کو چھوٹا کر دیتی ہے. تو اگر آپ کے کاموں میں نیت یہ ہے کہ یار جو سامنے بیٹھا ہے یار وہ اللہ کا نام لیتا ہے، وہ مخلوق خدا ہے، میرا اس سے اچھا عمل جو ان سے ہے وہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ راضی ہوتا ہے. آپ کو بڑی دنیا میں ایسے لوگ ملیں گے جن پہ اللہ کا کرم ہے، آپ محسوس کریں گے ان پہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے. ہم بہت سے دوست مل کے بیٹھتے ہیں اور دل سے ہم یہ کہتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں ہمارا حق نہیں ہے جتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے. حق کے بغیر مل جانا اللہ کا کرم ہوتا ہے. اتنی اوقات نہیں ہے، اتنا برتن نہیں ہے جتنا اللہ نے نواز دیا، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا آپ کا نیک عمل، کسی سے کیا ہوا عمل آپ کی اولاد کے آگے آ جاتا ہے، آپ کی نسلوں کے آگے آ جاتا ہے. سو یہی کام، اس کو ولایت بنائیں، اپنے کام کو کیا بنائیں. میرا استاد کہا کرتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی تسبیح، واصف علی واصف کا جملہ ہے، دنیا کے سب سے بڑی تسبیح آپ کا کام ہوتا ہے.
آپ کام کو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ تسبیح بن جاتا ہے. آپ کام کو نیت سے کر رہے ہیں وہ تسبیح بن جاتا ہے. آپ کام کو اس نظریے سے کر رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے, تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ عبادت بن جاتا ہے. تو آج سے طے کر لیں کہ آپ نے اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے یہ ضرور سوچنا ہے کہ سامنے والا انسان ہے, آپ کی تھوڑی سی معاونت, تھوڑا سا کوآپریشن, تھوڑی سی دی ہوئی آسانی جو ان سی اس کی زندگی میں بہتری لے آئے, اس کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے. آخری آج کی سب سے امپورٹنٹ چیز جس کو میں بتانا چاہوں گا, مجھے بہت سی موقع ملا بیٹھنے کا اشفاق احمد صاحب کے پاس. اشفاق صاحب دانشور تھے, آپ نے زاویہ ان کا دیکھا ہوگا. تو میں 121 داستان سرائے میں زمانہ طالب علمی میں کاپی کتاب لے کے وہاں چلا جایا کرتا تھا. وہ کاپی کتاب لے کے جب میں جاتا تھا تو عاطف صاحب اس زمانے میں پاکٹ منی بھی نہیں ہوتی تھی, بڑے محدود سے پیسے وسائل ہوتے تھے. زمانہ طالب علمی میں ہم نے کوئی سگریٹ بھی پینے جو سارے بچوں والے شغل ہوتے ہیں, ساری غلطیاں گستاخیاں ہم نے کی. سگریٹ کے پیسے بھی نہیں ہوتے, محاورتاً کہا جاتا ہے, اور حالات بھی کوئی برے ہی ہوتے تھے. لیکن وہاں جب جاتے تھے نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ملتا تھا. اچھا, کھانے کے ساتھ عزت بڑی ملتی تھی. یعنی کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ یار یہ غریب کا بال آ گیا ہے. وہ بڑے بھرم رکھتے ہوئے ہمیں جناب بہترین کپ میں مگ میں کافی ملنی, پکوڑے ملنے, چیزیں ملنی. اچھا, وقت گزرتا گیا. وقت گزرتے گزرتے بڑی باتیں جو وہاں پر ہم نے اشفاق صاحب سے سیکھی. ایک وہ بات کہا کرتے تھے کہ یار اللہ تعالیٰ نا جو اچھا کام ہے اس کی توفیق دے تو انسان کر سکتا ہے, بندہ خود نہیں کرتا. وہ کہا کرتے تھے توفیق سے ہوتا ہے. توفیق کا مطلب یہ ہے اللہ اجازت دے دیتا ہے. اللہ کسی کو نا رنگ لگا دیتا ہے, کسی پہ ٹک لگا دیتا ہے, اینو بھیجو, اینو رنگ لا دو. اللہ توفیق دے تو اچھا کام ہوتا ہے, توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. بڑے جملے ان کے مجھے یاد ہیں. تو میں ایسا ہوا, وقت گزر گیا, اس بات کو 20 سال گزر گئے. 20 سال گزرنے کے بعد میں لاہور جب بھی آتا ہوں تو میں گلشن راوی میں رہتا ہوں. گلشن راوی مین روڈ پہ میرا گھر ہے. تو میرا شاگرد بہت زیادہ ہے, میں یونیورسٹیوں میں اداروں میں بہت سا پڑھایا ہے. بلا مبالغہ لاکھوں لوگ میری اس طرح تقریر یا بات چیت سن چکے ہیں. تو ملاقاتی کوئی نہ کوئی ملنے والا آیا رہتا ہے میرے گھر. میرے گھر میں جتنے محدود سے وسائل تھے اس سے یہ ہوتا تھا کہ جناب میں نے بیگم کو چائے بنانے پہ لگائے رکھا, او یار فلانا آ گیا چائے بنا دے, وہ فلانا آ گیا چائے بنا دے. تو گھر کی ایک میڈ تھی, اس نے میڈ نے ایک دن پوچھا کہ باجی یہ پائجن اینے بندے کیوں میرے آتے ہیں. بیگم انتہا کی غصہ, آپ جانتے ہیں بیگموں کا غصہ جو ان سا وائی جی کے غصے سے زیادہ ہوتا ہے کہیں دفعہ. وہ جو غصہ تھا بیگم کا, اس نے اس غصے سے کہا کہ انہیں قرضہ لیتا ہے اور لوگوں کو واپس لے آنے ڈوکیے سے. اچھا, میں نے سنا, میں اس نے تو غصے سے کہا تھا, لیکن میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا تو مجھے پتا لگا اس نے صحیح کہا ہے, اس نے غلط نہیں کہا. کیونکہ قرضہ میرا وہ تھا جب میں مفت کی چائے اور پکوڑے کھایا کرتا تھا وہاں بیٹھ کے. اب میرے پہ لازم ہے, جب میرا حق نہیں تھا قدرت مجھے دے رہی تھی, تو میرے پہ لازم ہے کہ جہاں کسی کا حق نہیں وہاں میری چائے کا کپ اس کی طرف جانا چاہیے. حضرت والا آپ مقروض ہیں سب کے ساتھ. قدرت نے مکانی ہوتی نا, سر یہ روٹی کا نوالا کھاتے ہیں, سانس کی طرف چلا جائے نا بندہ نہیں بچتا. رات کو کتنے سوتے ہیں آپ جا کے ریکارڈ گوگل پہ چیک کریں, کون کون صبح نہیں اٹھتا. دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں, صبح نہیں اٹھتے, مر چکے ہوتے ہیں. جا کے آئی سی یو میں دیکھیں کتنی فلائٹیں ڈیلی کی جاتی ہیں, کتنے لوگ انتقال فرما جاتے ہیں. جا کے یہ دیکھیں کہ اچانک ٹریجڈی سے کتنے مرتے ہیں, خبر نہیں ہوتی. چند دن پہلے ایک جگہ مجھے پتا لگا, جاننے والے ہیں, ان کے انکل ہیں, تو انکل آنٹی بازار میں نارکلی میں جا رہے تھے, اور جاتے ہوئے انکل کو کوئی وہم ہوا کہ پیچھے کسی نے مجھے بلایا. اس صاحب نے, اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ, ڈیسنٹ بندہ, کوئی 61 سال ہے, صحت بھی ٹھیک, اس نے پیچھے دیکھا کسی نے شاید بلایا ہے. آنٹی دیکھ رہی ہے تو اس کی ٹھوکر لگی منہ, کیونکہ منہ سامنے, ہاتھ سامنے نہیں گئے, الرٹ نہیں نہ ہوا. الرٹ ہو تو بندہ بچ جاتا ہے, الرٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ منہ سیدھا زمین پہ لگا, اس کی آن سپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اب وہ عورت اپنے خاوند کو روئے, لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے کہا, کہتی بیٹا میں مان گئی ہوں کہ زندگی بندے کے بس پہ نہیں ہے. قدرت نے بلانا ہو, بہانہ بننا ہو تو اتنا بھی بہانہ بن جاتا ہے کہ آپ کی توجہ ادھر سے ادھر ہوئی. آپ کی زندگی میں شاید آپ نے کئی آپریشنز, کئی چیزیں دیکھی ہوں گی, گولی ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے. ایک گولی جو انسی ہے وہ اگر اس طرح اس کی موومنٹ تھوڑی سی بدلتی ہے تو بعض اوقات اللہ ہماری زندگی رکھ لیتا ہے. اللہ نے اگر یہ وقت دیا ہوا ہے, یہ آپ کو انرجی دی ہوئی ہے, یہ طاقت دی ہوئی ہے, یہ ایک صلاحیت دی ہوئی ہے, یہ لکھنے کی طاقت دی ہوئی ہے, اور لکھ کے دوسرے کی زندگی بدلنے یا ڈسٹرائے کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے, خدا کے لیے اسے اللہ کی توفیق سمجھیے. اگر آپ اسے اللہ کی توفیق سمجھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ مقروض ہیں. اگر وہ قرضہ جو میرے پہ تھا میں اتار رہا ہوں تو یاد رکھیے جو قرضے آپ کمیٹیاں ڈال رہے ہیں وہ بھی نکلنے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی نکلنے ہیں.
آپ جو خیر نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی جگہ چوراہے میں انتظار کر رہا ہوتا ہے. بڑی جگہ میرا والد کلرک جو ان سے ریٹائر ہوا ہے, وہ مجھے کہتا ہے یار میں بڑا حیران ہوتا ہوں, یار تمہیں اللہ اتنے موقع کیسے دے دیتا ہے. میں کہتا ہوں جی والد صاحب, اس کی سچی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ نے حق لال کھلایا تھا نا, وہ موقعوں میں بدل گیا. حق لال کھلایا تھا. میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میں اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کا طواف کر رہا ہوں. میں نے ان کو حج میرے کروا دیے, لیکن چند دن پہلے میں اچانک جا رہا تھا تو میری فلائٹ کنیکٹنگ تھی, تو میں نے کہا جی آپ کا پاسپورٹ کہاں پڑا ہوا ہے. میں کہا تسی عمرے دے نال جانا میرے. کہتے ہیں یار میں کر رہا ہوں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا. میں کہا میری خواہش ہے والد تے والدہ تسی دونوں کعبے وچ میرے نال ہو. اللہ نے خواہش پوری کر دی. اچھا میں اس بات کو رو رہا تھا, میرا مالک کتنا غفور الرحیم ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں نے والد کا پکڑا ہوا ہے, ایک والدہ کا پکڑا ہوا ہے. دعا سننے والا بھی سامنے, دعا کرنے والا بھی سامنے. توفیق کی انتہا دیکھیں کہ اللہ کے کرم کی انتہا, جنہوں نے ساری زندگی دعائیں مانگی وہ بھی سامنے ہے, جو دعائیں سنتا ہے وہ بھی سامنے. حضور والا اللہ سے خیر کی یہ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کے رزق کو برکت والا رزق بنا دے, اللہ تھوڑے کو بہتا کر دے. اللہ رزق بے شک تنہائیں تھوڑی ہوتی ہیں, میں جانتا ہوں بڑا مشکل ہے گزارا کرنا. میں نے بھی ایک دو بار جاب کر کے دیکھی, بڑا مشکل ہوتا ہے پریشر کو برداشت کرنا. وہ صوبے دار میجر ایک ریٹائر ہونے لگا, آخری دن تھا, سب نے اس کی تقریب میں جو سا وہ تقریب بنا کے اس کی شان میں ایک محفل سجائی چائے کی, اس کو ایوارڈ وغیرہ دیا. اس کو بہت تقریر کرنی نہیں آتی تھی, اس کو بھی کہا کہ جی آئیں آپ تقریر کریں. اس نے مائک پکڑا اور اس نے کہا جی آج جڑی تسی میری عزت کیتی ہے نا, ایدے واسطے میں 30 سال بستی کرائی ہے. تو ہماری جاب بھی ایسے ہے کہ ہم آخر میں جا کے کہتے ہیں جی میں بڑا سرو کیتا ہے, میں بڑا کیتا ہے, لیکن وہ واسطے سے کتنی بستی کرائی ہوتی, کتنا کچھ پریشر برداشت کیا ہوتا ہے, کتنے افسروں کی گالیاں بھی سنی ہوتی ہیں. بڑا مشکل کام ہے. لوگ اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں, لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے جی پولیس اینج ہوتی ہے. انہوں نے نہیں پتا کہ تسی کس طرح کیڑا مشکل کام فیس کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ کتنی تکلیف آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. ایون ہمارے گھر والوں کو پتا نہیں ہوتا. ہم گھر جاتے ہیں تو گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا, ان کے لیے ہے شاید یہ پتہ نہیں توپ ہی ہے, ان کو نہیں پتا کتنا مشکل کام ہے. جاب کرنا کتنا مشکل کام ہے, چیزوں کو مینج کرنا کتنا مشکل کام ہے. کوئی ویپن ادھر ادھر ہو جائے تو کتنا مشکل کام ہے, بہتر جانتے ہیں. تو حضور والا یہ گزارش میری یاد رکھیے گا کہ اپنے کام میں اپنی نیت کو خالص کر لیں. اچھا اگر کبھی بے بس ہو جائے, میں انسان ہے نا جی, میں دعویٰ نہیں کر سکا میں فرشتے بنانے نہیں آئے, اللہ نے نہیں فرشتے بنایا, ہمیں انسان بنایا, ہم غلطیوں کے پتلے ہیں, ہم میں اچھائیاں بھی ہیں, ہمیں برائیاں بھی ہیں. اگر کبھی بے بسی ہو جائے, اللہ سے مدد ضرور مانگوں کہ مالک میں پھنس گیا ہوں, مالک مہربانی فرما, میں بھلا چاہتا ہوں, کوئی ایسا سبب بنا دے, کوئی مہربانی فرما دے, میری نیت اچھی. تو اللہ سے مدد ضرور مانگنی ہے, مالک میری بے بسی کو دیکھ, تو میری بے بسی کا جونسا نہ کوئی رستہ بنا دے, تاکہ جونسا میں زیادتی نہ, زیادتی نہیں کرنی, خاموشی کر لیں, نہیں کبھی خاموشی کرنے چلیں, اتنی گنجائش نکال, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اچھا بندہ وہ ہے جس سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو. اگر آپ سے فائدہ ہونے لگ پڑا ہے تو سمجھ لیں دنیا بھی آپ کی بننی شروع ہوگی, آخرت بھی بننی شروع ہوگی. اور اگر آپ سے امید ہی خیر کی جائے, میں ذاتی طور پہ خواب دیکھتا ہوں اس ملک کے لیے, لاہور پولیس کے لیے, پنجاب پولیس کے لیے, کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہم سے امید ہی خیر کی جائے. دور نہیں ہے وقت وہ, میرا بڑا یقین ہے جتنے ہمارے افسران بالا کوشش کر رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ خود گواہ ہوں, جتنی کوشش کی جا رہی ہے تھانہ کلچر چینج کرنے کی, باقی چیزوں کو بدلنے کی, ماحول کو بدلنے کی, سسٹم کو بدلنے کی. آپ میں سے جن جن کی جاب کو 15-20 سال پرانی ہے وہ گواہ ہوں گے کہ چیزیں پہلے سے بڑی بہتر بھی ہوئی. ہمیں صرف کیڑے نہیں نکالنے چاہیے, ہمیں ماننا چاہیے چیزیں بہت بہتر ہوئی. پہلے وسائل کی بڑی کمی تھی, مسائل بڑے تھے, چیزیں اور بہتر ہوئی, اور بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ نے یہاں پر فیصلہ کرنا ہے. جو انگلش کی ڈکشن کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جو فیصلہ ہوتا ہے نا, اس کو انگلش میں ڈیسیژن کہتے ہیں. ڈیسیژن, ڈی ہوتا ہے انگلش میں کہتے ہیں پہلے والا, سین سزری سے نکلا ہے, کاٹنے کو کہتے ہیں. ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے, یہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے فیصلہ, ڈیسیژن, جو آپ کو پیچھے سے کاٹ دیتا ہے. تو کیا کرتا ہے جی, پیچھے سے کاٹ دیتا ہے, یہ بلا دیتا ہے کہ آپ کون تھے. ڈیسیژن ایک ایسا عمل ہے جو بلا دیتا ہے کہ میری نالائکی کیا تھی. ڈیسیژن بلا دیتا ہے میں گناہ گار کتنا تھا. ڈیسیژن یہ بلا دیتا ہے کہ میرا ماضی کتنا گھٹیا تھا. ڈیسیژن بلا دیتا ہے کہ میں کس گاؤں سے بلانگ کرتا تھا. ڈیسیژن بلا دیتا ہے میری غلطیاں کتنی تھیں. ڈیسیژن کہتا ہے جی آج سے شروع کرو, اس وقت اس لمحے میں فیصلہ کرو, پچھلا ماضی کٹ گیا, اگلا مستقبل آپ کا شروع ہو گیا. اور عمر فاروق اپنی خلافت کے دور میں, قربان جائیں کیا خوبصورت جملہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں وہی عمر ہوں جو بکریاں نہیں چرا سکتا تھا, میں وہی عمر ہوں جو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا.
اور میں کیسے بھول جاؤں اس محبت کو جو رسول سے ہمیں ہو گئی. اگر وہ محبت نہ ہوتی تو میں عمر فاروق نہ بن پاتا. ڈسیژن ایک ایسی چیز ہے جو تلوار لے کے جانے والے عمر فاروق کو قدموں میں گرا دیتی, اور میں قدموں میں گرنے والا وقت کا عمیر, پہلے آپ کا نام عمیر تھا, بعد میں جون سا ہے اصل نام عمر تھا, عمیر کے نام سے جانے جاتے تھے. قدموں سے اٹھنے والا عمر, وہ جس کے قدموں پہ ہم نثار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا صحابی. حضور والا زندگی میں طے کر لیجئے کہ آپ کو اگر یہ وقت ملا ہے تو آج اس میں فیصلہ ضرور کیجیے. فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اے میرے اللہ, میں تیرے پہ توکل کر کے یہ میں آج ارادہ کرتا ہوں, یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے میری زندگی میں ایک بہتری ضرور آئے گی. وہ بہتری کیا ہے؟ میرے سے بہتری ملے گی لوگوں کو, میرے سے خیر ملے گی, میرے سے خیر کی امید ضرور ہوگی. یا کم از کم دیکھیں جی, ہر بندے کی نہ ہوا ہوتی, ہر افسر کی ہوا ہوتی, ہر سپاہی کی بھی ایک ہوا ہوتی ہے تھانے میں, ہر ایس ایچ او کی بھی ہوا ہوتی ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. پچھلے چند دن پہلے میں یہاں افطاری پہ آیا ہوا تھا تو میں عاطف صاحب کے ساتھ میری ایک تصویر لگ گئی. نیچے کم از کم 50 یہ کمنٹ تھے کہ عاطف صاحب ایک کمال افسر. 50 کمنٹ تھے. obviously پولیس والوں نے کیے ہوں گے, جو پولیس والے جانتے ہیں, سپارڈینیٹ سے کیے ہوں گے, یا وہ لوگ جن کا واسطہ پڑا ہوگا, انہوں نے کہا جی ایک بڑے بہترین افسر ہے, کمال انسان. ہوا ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اپنی ہوا کی بھی فکر کریں, اپنی عزت کی بھی فکر کریں, کیونکہ صرف تنخواہ نہیں کمانی ہوتی ہے, عزت بھی کمانی ہوتی ہے. اور عزت جو سا وہ بھی تنخواہ کی طرح کمانی پڑتی ہے, کوشش سے, حرکتوں سے, کاموں سے آپ کو کمانی پڑتی ہے. تو اس دعا کے ساتھ میرا آج کی یہ مختصر سی تقریر کا اختتام ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو, اللہ آپ کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو جو سا وہ بہتری کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ سے ایسی گمنام نیکیاں کروانے کی توفیق اللہ آپ کو دو جن کا آپ کو بھی خبر نہ ہو لیکن اجر مل جائے. آپ کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ کے تھوڑے سے عمل سے, تھوڑی سی کوشش سے, چند اچھے جملوں سے, تھوڑے سے اچھے رویے سے اگر کسی کی زندگی میں بہتری آپ سے آتی ہے تو اللہ کرے ایسا ہی ہو. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ, میری دعا ہے کہ اگر ہم کبھی قبر میں ہوں تو ہمارا بیٹا جون سا ہے وہ فخر سے دعا فاتح کی پڑھ ہو, وہ اس فخر سے پڑھو یہ ایماندار افسر تھا, یہ تھا محرر لیکن بندہ ایماندار تھا, یہ میرا تھا والد لیکن اس نے خیر کے کام ضرور کیے. کیونکہ یاد رکھیں, اولاد کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹکر حلال کا کھایا. بانو قدسیہ راجہ گدھ میں کہتی ہے دنیا کا سب سے بڑا اپاہج وہ ہوتا ہے جس کی سوچ اپاہج والی ہو جائے, اور وہ سوچ اپاہج ہمیشہ رزق حرام سے ہوتی ہے. سوچ کا ٹھیک ہونا بھی رزق حلال سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوچ میں مضبوطی, ایمان میں مضبوطی, کردار میں مضبوطی عطا فرمائے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ایسے فیصلے جو آپ کے حال کو بھی بہتر کریں, آپ کے مستقبل کو بھی بہتر کریں, آپ کی اولادوں کے مستقبل کو بھی بہتر کریں. ایک نعرہ میں ہمیشہ مل کے لگاتا ہوں, اور نعرہ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان